خواتین و حضرات، کہا جاتا ہے کہ انسان جو ہے یہ خطا کا پتلا ہے۔ یہ اکثر ہم سنتے ہیں کہ انسان خطا کا پتلا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک ایسی مخلوق ہے کہ جس سے خطا ہو سکتی ہے، اور انسان اور فرشتے کے اندر جو ایک حد فاصل ہے وہ یہی غلطی ہے جو انسان سے سرزد ہو سکتی ہے اور فرشتے سے نہیں ہوتی۔ اب خالق کائنات نے، خالق انسان نے، وہ ہستی جس نے انسان کو تخلیق کیا، وہ بھی اس بات کو جانتی ہے کہ میری یہ جو تخلیق ہے، میرا یہ جو شاہکار ہے، اس سے غلطی بھی ہوگی، اس سے گناہ بھی ہوگا۔ تو اگر اس انسان سے غلطی ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہے، تو انسان کو بنانے والی ذات جو ہے اس نے اس کا مداوع بھی انسان کے لیے رکھا ہے، اور وہ ہے توبہ کی صورت میں۔ اگر ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے، تو یاد رکھیے انسان سے غلطی اور گناہ ہو سکتا ہے، ہم فرشتے نہیں ہیں، لیکن اس غلطی اور اس گناہ کے بعد اس غلطی اور گناہ پہ اڑ جانا جو ہے، یہ شیطان کا وصف ہے، انسان کا نہیں ہے۔ انسان سے جب غلطی ہو، گناہ ہو، تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی اس غلطی اور اپنے اس گناہ کو پہلے تو تسلیم کرے کہ اس سے یہ غلطی یا گناہ ہوا، اس کے بعد وہ اس پر شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے رب کے حضور سچی توبہ کرے۔ یہ وصف انسان کو شیطان سے الگ کرتا ہے۔ تو اگر کوئی گناہ آپ سے ہو جائے تو بعض اوقات شیطان ہمیں مایوسی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے، اسے یہ امید ہمیشہ رکھنی چاہیے کہ اگر ہم سے کوئی گناہ ہوا ہے، ہم توبہ کریں گے تو ہمارا رب اتنا مہربان ہے کہ وہ ہمیں ہمارا گناہ ہے، ہماری غلطی ہے، اس کو معاف کر دے گا۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس میں خالق کائنات یہ فرماتا ہے کہ الا من تاب، ہاں مگر جو کوئی توبہ کر لے، وآمن، ایمان لے آئے، وعمل عملا صالحا، اور نیک عمل کرے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو اللہ ایسے لوگوں کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا، ان کی سیئات کو حسنات میں تبدیل کر دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ تو رب تعالیٰ کی ذات کی رحمت کا کیا کہنے کہ وہ انسان کی جب توبہ اس کے سامنے انسان گڑ گڑا کر توبہ کرتا ہے، انسان کی توبہ جب اس کے سامنے آتی ہے، تو وہ اتنا غفور و رحیم ہے کہ وہ انسان کی جو سیئات ہیں، جو گناہ ہیں، جو لغزشیں ہیں، جو غلطیاں ہیں، ان کی جگہ بھی نیکیاں لکھ دیتا ہے، ان کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ تو کتنی رحیم اور کریم ذات ہے رب تعالیٰ کی۔ تو ہمیں گناہ کے بعد فوراً سے رجوع اللہ کی طرف جانا چاہیے، توبہ استغفار سچے دل سے کرنی چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا، بندہ جب چوری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا، اور بندہ جب شراب پیتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا، اور جب وہ قتل ناحق کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا کہ ایمان جو ہے وہ کس طرح نکال لیا جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس طرح، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ کی جو انگلیاں تھیں، ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسری ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالا اور پھر الگ کیا، یعنی اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سمجھایا کہ ان گناہوں کو کرنے کے بعد جو مومن ہے اس کا ایمان اس طرح سے نکل جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کا جو ایمان ہے وہ لوٹ آتا ہے۔ اور اس کو سمجھاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں ہاتھوں کی جو انگلیاں ہیں ان کو اس طرح آپس میں ملا دیا۔ تو ایسے ایمان جو ہے توبہ کرنے کے بعد اس گناہگار
انسان کے اندر لوٹ آتا ہے۔ تو توبہ کی بڑی اہمیت ہے، اور ہمیں چاہیے کہ اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی سرزد ہو جائے بتقاضۂ بشریت، تو ہم فوراً سے رجوع اللہ کریں، اپنے رب کے حضور توبہ کریں۔